ایسے بندے کے ساتھ میں بیٹھ نہیں سکتا صاحب نہیں جن کو میں خود آپ کے ساتھ عمر سے پوچھا گیا کہ بھائی جب پانی نہ ہو تو کیا کرے تو انہوں نے کہا پانی کا انتظار کرو. اب ان کو تیمم کا نہیں پتا تھا تو کیا مقصد جو جانتے تھے نہیں ہے. کتاب التیمم میں یہ روایت نہیں ہے. حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. ابھی لے آئے آپ کے پاس. آپ حضرت جھوٹ بول رہے ہیں. اگر ہوگا تو اگر چھوڑو یار. نہیں پھر کیا آپ نہیں مانیں گے؟ نہیں آپ نے مولا علی کے لیے کہا کہ ان کو حدیث پتہ نہیں تھی تو میں نے اس طرح اعتراض کیا تھا. یار ہمارا کتنا بڑا ہے آپ کیسے یار نکلوں گا. آپ مولا علی کے بارے میں بول رہے تھے اس ٹائم کچھ نہیں تھا. مولا علی کے لیے کچھ نہیں بتائیں. نہیں آپ بات کر رہے ہیں. آپ کا کام سوال کرنا ہے. آپ کا کام ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا نہیں ہے. پھر آپ اٹھ کے یہاں آگے بیٹھے. قبلہ میں عرض یہ کرنا. نہیں میری بات سنیں. میں چپ ہو جاؤں. نہیں آپ چپ ہو جائیں. آپ جرا نہیں کیا کریں. جرا کا آپ کو کسی نے حق نہیں دیا ہے. پھر آپ نے جرا نہیں کی تھی آدمیت پر. یار یہ ناانصافی کیوں کر رہے ہیں؟ کون انصافی کر رہا ہے؟ ان سے بات کریں. آپ نے نہیں کہا تھا کہ حدیث کا پتہ نہیں تھا. آپ نے نہیں کہا تھا کہ فاطمہ کی زہرا کا اس حدیث کا نہیں پتہ تھا. تو یار ابھی بھی کہہ رہے ہیں. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں نا. یہی جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا نہیں پتا تھا. غصہ رہا ہے. اگر انہوں نے یہ دیا کہ انہیں ایک حدیث کا نہیں پتا تھا نہیں آپ فاطمہ کی زہرا کے لیے کہتے ہیں ان کو حدیث کا نہیں پتا تھا تو اٹس اوکے. ارے بھائی بخاری اٹھا کے دیکھ لو. کتاب العلم حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے حضرت عمر کے دروازے پر 3 بار بلایا, دستک دی, کوئی جواب نہیں آیا, لوٹ گئے. تو حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو کون تھا, حدیث نہ موجود ہو میں ذمہ وار ہوں. کہا ابو موسیٰ اشعری لوٹ گئے. کہا بلا کے لاؤ. کہا تم آئے لوٹے کیوں؟ کہا میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ 3 بار کسی کو بلاؤ کوئی جواب نہ آئے گھر سے تو لوٹ جاؤ. کہا اس کے اوپر گواہ لے کر آ ورنہ تجھے کوڑے ماروں گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے, حضرت ابو سعید خدری کو لے کر نہ موجود ہو جرمانہ لے لینا میرے سے. آپ تصدیق ہے بولنے دیں. نہ موجود ہو مجھ سے جرمانہ لے لینا. وہ گئے وہاں پر, انہوں نے جا کر کہا سہمی حالت میں ڈرے ہوئے تھے کیا تم نے یہ حدیث سنی ہے کسی سے؟ بس تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا 3 بار اگر کسی کے دروازے پر جاؤ تو میری چل کے گواہی دو. جب انہوں نے گواہی دی تو حضرت عمر نے کہا کہ تو گواہ لے آیا ورنہ تجھے میں تیری خبر کوڑوں سے لیتا. آپ کتاب التیمم پڑھیں. حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ بھائی جب پانی نہ ہو تو کیا کرے تو انہوں نے کہا پانی کا انتظار کرو. اب ان کو تیمم کا نہیں پتا تھا تو کیا مقصد جو جانتے تھے. نہیں ہے. کتاب التیمم میں یہ روایت نہیں ہے. حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. ابھی لے آئے آپ کے پاس. آپ حضرت جھوٹ بول رہے ہیں. کتاب التیمم نہیں ایسی باتیں نہیں کریں. جو بات کریں گے آپ سمجھداری سے نہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں. لے آئے یہ غلط بول رہے ہیں یار یہاں پہ بیٹھ کے. کتاب التیمم حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. کیا باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. نہیں بخاری میں کھول کے دکھائیں. ایک منٹ. اگر ہوگا تو اگر چھوڑو یار. نہیں پھر کیا آپ نہیں مانیں گے؟ آپ کبھی بولتے ہیں عمار بن یاسر اور یہ حدیث بے سند ہے. جس کی سند بتائیں. آپ لکھ کر دیں اگر دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ نہیں آپ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے یہ فلاں ہے. آپ کو سند کا ہی پتہ نہیں ہے. کتاب التیمم میں کل پرسوں پڑھا گیا ہوں اس میں ہے ہی نہیں ہے یہ روایت. کتاب العلم یا کتاب حدیث کتاب العلم میں بھی نہیں ہے یہ روایت. کوئی بھی ہو چلے یہ روایت اس جو عمار بن یاسر اور حضرت عمر کے اختلاف کی جو تیمم کی نہیں مجھے بتائیں. روایت تو موجود ہے. نہیں حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. آپ نے بھی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب سے بخاری شریف پڑھی ہے. آپ نے پڑھی ہے یہ روایت حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. نہیں اختلاف ہوا تھا. ان کو بولے بات ٹھیک طریقے سے کریں. اختلاف ہوا تھا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں تھا یار ایسی باتیں کر رہے ہو. عمر کا مسئلہ الگ تھا. نہیں دیکھیں آپ دیکھیں بات طریقے سے کریں. نہیں آپ نے مولا علی کے لیے کہا کہ ان کو حدیث پتہ نہیں تھی تو میں نے اس طرح اعتراض کیا تھا. یار ہمارا کتنا بڑا ہے آپ کیسے یار کہہ رہے ہیں حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا تیمم کا. یار یہ کون سا انصاف ہے پھر آپ نے کہا کہ مولا علی کو حدیث پتہ نہیں تھی. آپ کہتے ہیں اس میں حضرت علی کا آپ کو غیرت نہیں آ رہی. نہیں مجھے غیرت ہے. اچھا مجھے بھی زیادہ غیرت ہے. میں مجھ سے زیادہ نہیں آپ نہ کر رہے ہیں. مسئلے آپ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. بات نہیں ہے ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار. آپ پھنسے نہیں ہو. لوگ دیکھ رہے ہیں کون پھنسے ہے. دیکھیں یہ روایت میرے سامنے میں سنا چلے میں آپ میری بات سنیں. آپ ان کو بولا کریں حدیث کی بتائیں. نہیں آپ بات کر رہے ہیں. آپ کا کام سوال کرنا ہے. آپ کا کام ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا نہیں ہے. پھر آپ اٹھ کے یہاں آگے بیٹھے. قبلہ میں عرض یہ کرنا. نہیں میری بات سنیں. میں چپ ہو جاؤں. نہیں آپ چپ ہو جائیں. بات بیان کریں. سنیں آپ اپنی بات بیان کریں. آپ جرا نہیں کیا کریں. جرا کا آپ کو کسی نے حق نہیں دیا ہے. پھر آپ نے جرا نہیں کی تھی آدمیت پر. میری بات سنیں. جو حدیث بیان کریں اس کا بتایا کریں. کون انصافی کر رہا ہے؟ ان سے بات حدیث کا پتہ نہیں تھا. آپ نے نہیں کہا تھا کہ فاطمہ کی زہرا کا اس حدیث کا نہیں پتہ تھا. تو یار ابھی بھی کہہ رہے ہیں. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں نا. یہی جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا نہیں پتا تھا. غصہ رہا ہے. اگر فاطمہ کی زہرا کو پتہ نہیں تھا. وہ اپنے بابا کی والد سے یہ ڈنکے کی چوٹ پر. میں اس پہ ایک بات فیصل کے دو بات کرنا چاہتا ہوں درمیان میں. یہ بات بہت ضروری ہے. میسج جائے گا. تیمم کا پتہ نہیں تھا. دیکھیں یہ میسج ضرور یہ میسج غلط جائے گا اگر میں نے اس روایت پتہ نہیں تھا. وہ اپنے بابا کی والد نہیں ہے. مولانا میری بات سنیں. یہ روایت پڑھا یہ قرآنی مسئلہ ہے. یہ قرآنی مسئلہ تھا. جب بھی فاطمہ تو زہرا کہتی تھی کہ میں قرآن حضرت فاطمہ کی زہرا پہ تیمم کا پتہ نہیں تھا. بندے کے ساتھ میں بیٹھ نہیں سکتا. نہیں جن کو میں خود آپ کے ساتھ
آپ میں خاموش ہو گیا بولیں. ان کے علماء نے کہا کہ وہ خطا پڑھتی ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے یہ کہا کہ حدیث کا نہیں پتا تھا تو کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا یہ جو ناظرین علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب اور حافظ سجاد زہرائی صاحب یہ جو روایت کی یہاں پر بات ہو رہی ہے تیمم سے متعلق, اس کو میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. یہ روایت ہماری کتاب میں موجود ہے. صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 820 اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کتاب التیمم کے اندر. شعبہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکم نے بیان کیا, انہوں نے زر نے, انہوں نے سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ سے, انہوں نے اپنے والد سے کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. فقال انی اجنبت فلم اجد ماء. اس آدمی نے کہا کہ میں جنبی ہو گیا ہوں لیکن میں پانی نہیں پاتا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا کہ لا تصلی, تم نے نماز نہیں پڑھنی. یعنی وہ بندہ جنبی ہے, اس کے پاس پانی نہیں ہے. اب لازمی بات ہے, شریعت کا حکم ہے کہ آپ نے تیمم کرنا ہے, یعنی مٹی کے اوپر ہاتھ ماریں. اور تو حضرت عمر نے کہا کہ لا تصلی, تم نماز مت پڑھو. حضرت عمار بھی وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا, عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے فرمایا اما تذکر یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا آپ کو یاد نہیں اذ انا وانت فی سریۃ, کہ جب آپ اور میں ایک جنگ میں تھے, فاجنبنا فلم نجد ماء, ہم وہاں پر جنبی ہو گئے تھے, یعنی ہم پر غسل فرض ہو گیا تھا اور ہم نے وہاں پانی نہیں پایا تھا. فاما انت فلم تصلی, آپ کی بات جہاں تک ہے تو آپ نے نماز نہیں پڑھی. واما انا, اور جہاں تک میری بات ہے تو میں نے کیا کیا تھا, فتمعت فی التراب وصلیت, تو میں نے مٹی کے اندر اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کر لیا تھا, جیسے پوری مٹی کے اندر اپنے آپ کو جیسے رول کر لیا تھا میں نے اپنے آپ کو, وصلیت, اور میں نے نماز پڑھی تھی. اور یہ جب بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور میں نے بتایا کہ حضرت عمر نے یوں کہا اور میں نے یہ کام کیا, یعنی جنبی ہم ہوئے تو میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا عمار آپ کو صرف اتنا ہی کافی تھا, یہ لوٹ پوٹ ہونے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ اپنے زمین کے اوپر ہاتھ مارتے اور اپنے اس سے چہرے کے اوپر اور ہاتھوں کے اوپر مسح کرتے. تو اس میں اتنی بات ہے کہ حضرت عمر کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا. حضرت عمار نے بیان کیا, جس کو حضرت عمار نے ان کے سامنے کہا کہ فلاں واقعے کے اندر آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی اور میں نے حضرت تیمم کر کے نماز پڑھ لی. انہوں نے یہ روایت نہیں, روایت نہیں, انہوں نے کہا حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. بس بات یہ ہے, یہ کیفیت کے اندر جائیں گے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ آپ چھوڑ دیں, میں آپ سے بات نہیں, ابھی بات وہ کر رہے ہیں, تو یہ میں آپ سے بات نہیں کر رہا. دیکھیں میں آپ سے بات ابھی وہ کر رہے ہیں. یہ تہمت لگا رہے ہیں, ان کو تہمت نہ لگائیں. نہیں, یہ جو حربہ استعمال کر رہے ہیں نا, کون سا تہمت والا لگا ہے, کہا ہے کہ حضرت عمر کو تیمم کا نہیں پتا تھا. یہ غلط کہا ہے آپ نے. تو آپ نے کیوں کہا؟ چلے آپ اس کو یوں کہیں, تہمت کے طرز پر کیوں بیان کر؟ تہمت وہ ہوتی ہے جو پس پشت ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, آپ نے غلط جملہ کہا ہے. آپ مجھے بات کرتے ہیں, آپ کا نام کر کے صحابہ کے لیے آپ کو الفاظ نہیں ملتے. نہیں چلے قبلہ یہ بتائیں کہ یہ اس روایت کی روشنی میں کیا لفظ استعمال. آج آپ نے مجھے شروع سے ٹوکنا شروع کیا, شروع سے آپ نے. تو آپ کیا چاہتے ہیں, وائرل ہو جائے؟ چلے بھائی کرو ان کو وائرل یار, کرو ان کو وائرل. تو کیسے بات کرتے یار, میرے ساتھ 10 پروگرام کر کے آج آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں پڑھنے والے ہیں. میرے مزاج میں دیکھیں, آپ اپنا مزاج دیکھیں. 5 منٹ ہے ہمارے پاس, صرف 5 منٹ. پروگرام اختتام جا رہا ہے, میں اختتام کر رہا ہوں, بات یہاں تک جاری ہے. اس لیے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اس طرح بدمزگی کے اندر یہ بات ہو. دیکھیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹاک کریں, گفتگو کریں اور ان مسائل کو حل کریں, اور کھلے دل کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو تسلیم کریں ان چیزوں. ہم تسلیم کریں گے, لیکن ہمدرد بھائی میں نے آپ سے پہلے کہا ہے, یہاں بات ہوتی ہے نظریات پہ, عقائد پہ, اور دلائل پکڑے جاتے ہیں فقہی مسائل سے. تیمم کا مسئلہ عقیدے کے ساتھ کوئی نہیں ہے, فقہی مسائل ہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے جو میں نے یہی کہا ہے کہ دیکھیں آپ, اچھا چلے مجھے اس بات کے بارے میں بتا دیں, جو بھی مسلط کر دیا جائے اس کی اطاعت واجب ہے. جی, جو بھی مسلط کر دیا جائے اس کی اطاعت واجب ہے. جو بھی اس مسلط کر دیا نہیں جائے, حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ جس کی بیعت اولو الحل والعقد کریں. جی, مولا کائنات نے آپ کے پاس یہ نہج البلاغہ پڑھی ہوئی ہے. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا تو اسی کتاب میں یہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہوئی, سنیں کیا بنے گا, مجھے پوری بات روایت بیان کرنے دیں. مولا کائنات نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ میری بیعت کریں, کیونکہ میری بیعت انہوں نے کی ہے جنہوں نے حضرت عمر اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کی ہے. جی بالکل. تو بھائی آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ خلیفہ لفظ مطلق ہے, اس کی صفت اس کے ساتھ متقی اور پرہیزگار اور عالم بھی آئے گی, اور اس کی صفت جو ہے فاسق اور فاجر بھی آئے گی. آپ کیوں چیزوں کو آپ متعین کر کے ایک راہ متعین کر کے اس پہ بات نہیں کرتے؟ یہ روایت ہے کتاب سنن نسائی اور حدیث کا نمبر ہے 4197. اس میں وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا. امیر بنا دیا جائے, یعنی مسلط کر دیا جائے, اس کو تمہارے اوپر ڈال دی, یعنی مسلط. یہ میں نے آپ کی کیا نام ہے, ایک پروگرام میں نے یہ شرط بیان کی ہے کہ حاکم وقت جو ہوتا ہے اس کو تسلط ضروری ہے. یہ تو شیعہ کے نزدیک بھی ہے, کنٹرول ضروری ہے اس کو.
بزدل اور کمزور تو حاکم بن ہی نہیں سکتا. تو یزید بھی پھر ہمارے اوپر امیر ہے بالکل. تو امیر فاسق امیر ہے نا. اور یزید کو جب امیر بنایا تھا تو کیا اس وقت اس کی کنڈیشن یہی تھی؟ وہ اسی طرح فاسق اور فاجر تھا.